پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات ہو رہی تھی این آر او کے حوالے سے سنس اٹس ان دی کورٹ. سیٹھی صاحب, یہ جو کیبنٹ ری شفل آ رہی ہے اس کا بھی تعلق ہے این آر او سے ڈیفینیٹلی. پھر یہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی نا, سارے کہتے ہیں جی ری شفل ہونے والی ہے کیبنٹ, کچھ تو اخباروں میں آ رہے ڈیزالو ہوگی جی, نئے منسٹرز آئیں گے اور کمپیریٹیولی چھوٹی اس دفعہ کیبنٹ ہوگی, اور کچھ نئے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے, پرانا جو ہے وہ ایکسیس بیگیج سے فارغ کیا جائے گا. تو یہ کس بیسس پہ جائیں گے, انیفیشنسی, کرپشن یا این آر او؟ میں سمجھتا ہوں کہ انیفیشنسی, کرپشن اور این آر او تینوں انوالوڈ ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تنقید تینوں ایشوز پہ آئی ہے. میڈیا کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے تنقید یہ آئی ہے کہ زرداری صاحب نے سارے این آر او والے کرونیز اکٹھے کیے ہیں, ان کو حفاظت ملی ہوئی ہے, ان کو اکٹھا کیا ہے, وہ کرپٹ بھی ہیں, انکمپیٹنٹ بھی ہیں, گورننس بھی نہیں ہو رہی. تو پہلا تو این آر او کے ساتھ لنک آ گیا. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا این آر او سے تعلق نہیں ہے, پارٹی سے ہے, مگر وہ بڑے انکمپیٹنٹ ہیں, وہ ٹھیک کام کوئی گورننس نکاح نہیں کیا. تو میرا خیال ہے یہ سارے ایشوز انوالوڈ ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ فلانے کو نکال دیں اور فلانے کو رہنے دیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ اناؤنس کریں گے, اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے جب پوچھا انہوں نے کہ یہ این آر او والوں کا کیا ہوگا, یہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی مورل تو رائٹ یہی ہے کہ جن لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے اگر ان کا ضمیر جو ہے وہ یہ سمجھ, اگر وہ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں یا سوچتے ہیں تو انہیں خود ہی چھوڑ دینا. ضمیر کو اہمیت دی جاتی ہے پولیٹکس میں؟ پولیٹکس میں کبھی نہیں دی جاتی, مگر تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ضمیر کی بات کی. تو شاید یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یار مجھے نہ نکالنا پڑے تمہیں, تم خود ہی کچھ چلے جاؤ. ایک طرف تو یہ اشارہ ہے کیونکہ دوستیاں جا رہی ہیں نا سب کی, تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خود ہی وڈرا کر لو, مجھے سیک نہ کرنا پڑے. پھر سیکنگ کی بات ہی نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے سرے سے ساری کیبنٹ بنائیں گے. اس سے یہ کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی کہ جی آپ کی چھٹی کرا دی گئی, یہ ہوگا کہ نئی کیبنٹ بنی اس میں آپ نہیں کچھ کے پورٹ فولیوز ری شفل کریں گے, وہ کچھ ایسے سارے سب سے ریزگنیشن لے کے اور نئی سرے سے کیا جائے. یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا, مجھے نہیں فلانے کی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. سیٹھی صاحب, جائے گا کون کون, مطلب ایسا کون ہوگا جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا, اینڈ میں کوئی منسٹری نہیں ہوگی, کون نٹوریسلی فیمس ہے؟ یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. کچھ پیارے ہیں لوگ. پیارے کون؟ پریزیڈنٹ صاحب کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے پیارے ہیں. رحمان ملک صاحب. رحمان ملک صاحب بالکل پیارے ہیں, ان کے اس پہ کوئی شک ہے؟ میاں صاحب کے 5 پیارے ہوتے ہیں نا, ان کے 5 پیارے ہیں. ان کے 5 ہیں 4 ہیں, مگر ان کے پیارے تو ہوں گے نا, یہ ہو نہیں سکتا کہ پیارے نہ ہوں, ظاہر ہے پیارے تو ہوتے ہیں ہر ایک کے. اچھا اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھاگ دوڑ بھی بڑی کرتے ہیں, کام بھی بڑا کرتے ہیں, لیکن وہ ٹینٹ ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ٹینٹ تو ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی سروسز بھی بڑی ہوتی ہے, لائلٹی بڑی ہوتی ہے, اور آج کل کے زمانے میں لائلٹی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کون رہے گا یا کون جائے گا. بہتر یہ ہو کہ خود ہی لوگ چلے جائیں تاکہ حکومت نئی سر سے یہ نئی حکومت بنے, ایک نئی کیبنٹ بنے, صاف ستھری ہو, اور یہ جو ساری تنقید ہو رہی ہے زرداری صاحب کے اوپر, یہ تنقید رک جائے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ تنقید کی وجہ سے حکومت چل ہی نہیں پا رہی ہے. اب جو بھی کوئی وہاں سے بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, بالکل یہ تو ہے ہی ایسے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سارے ریزائن ہو جائے, یہ ایک نئی, اور اس میں سے جو این آر او جن کے ساتھ کوئی ٹینٹ ہے کسی قسم کا, ان کو فارغ کر دیا جائے, نئے لوگ لے لیے جائیں. اور اگر 1-2 کو رکھنا ہے, بہت ہی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ بڑے سخت لائلسٹ ہیں اور ان کے بغیر کام نہیں چلتا, تو کوئی بات نہیں, رکھ لے 1-2, مگر ایک جیسچر تو ہونا چاہیے نا یار کہ کچھ تو صفائی کی ہے ہم نے. اتنا ڈیمانڈ ہے پبلک کی, تو کوئی تو کنسیشن پبلک کو ملنی چاہیے نا. سیٹھی صاحب, جب یہ گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو کرپشن ایک وہ چیز ہے جسے مطلب اوور ویلمنگلی ڈسکس کیا جاتا ہے ہر جگہ پر, اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں 500 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. تو کیا ہمارے ملک کے یہ منسٹرز, سیاستدان جو اس وقت ہیں سینٹر کے اندر جو موجود ہیں, کیا واقعتاً آج کی ڈیٹ میں کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے کرپشن تو ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی تھی, تو کرپشن تو ہے, مگر صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے, انسٹیٹیوشنز میں. جیسے یہ این آر او کی بات ہو رہی تھی نا, اور پی سی او کی بات ہو رہی تھی کہ ایک پی سی او ٹھیک ہے دوسرا نہیں ہے, ایک این آر او ٹھیک ہے دوسرا نہیں ہے, کیونکہ اس کا نام این آر او نہیں ہے. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن بیوروکریسی میں ہے, جوڈیشری میں ہے, میڈیا میں ہے, کہاں نہیں ہے کرپشن؟ بزنس مین میں ہے. ڈفرنٹ, کچھ لوگ کمیشنز لیتے ہیں لیگلی اور ٹیکس نہیں دیتے انلیگلی, مگر اپنے ٹیکس کو کور کر لیتے ہیں. کیا وہ کرپشن نہیں ہے؟ پکڑے نہیں جاتے تو کرپشن نہیں ہے. کرپشن تو سارے ملک میں ہے, ہر دور سیاسی دور میں کرپشن رہی ہے. اسی لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ صرف سیاستدانوں کی کرپشن کو میجر نہیں کرتی, وہ اکراس دا اسٹیٹ ریاست کے اداروں کو بھی, ان کی کرپشن بھی ٹیسٹ کرتی ہے. تو کرپشن تو رہی ہے, رہے گی, اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. بات یہ ہے کہ کس پیمانے کی کرپشن ہے. کرپشن ویسٹ میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرپشن نہ ہو تو وہ آئل ہوتا ہے,
مشینری کو چلانے کے لیے. اگر آئل نہیں ہوگا کرپشن کا تو مشینری نہیں چلتی. سوال یہ ہے کتنا آئل, کتنا برداشت کر سکتے ہیں. غریب ملک کم برداشت کر سکتے ہیں. افسوس اس بات کا کہ جتنا غریب ہے ملک اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے, اور وہاں کے حکمران اتنے ہی بددل ہوتے ہیں اور اتنے گندے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہاں کے حکمرانوں کو کیا حال ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے. مگر میں آپ سے پھر یہ کہوں کہ صرف سیاستدانوں کو نہیں پکڑنا چاہیے, اور ساروں کو پکڑنا چاہیے. بہت سے اس میں جن لوگوں نے کمیشنز لیں, جن کے نام نہ آئے یا نہیں آئے, مطلب جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, وہ ہے نا ہمارا کہ جی ویلتھ بیونڈ یور نیڈز, تو سب کا پھر کیا جائے, سب کا کیا جائے, اس میں سب کو پتا کیا جائے کہ سارے آئے اس میں. تو یہ جو ہے نا سیاستدانوں کے اوپر ٹارگٹ کرنا, مجھے اس سے تھوڑا سا پرابلم اس لیے آتا ہے کہ سیاستدانوں کے بغیر الیکشن نہیں ہے, الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہے. تو کیا پھر ہم نان ڈیموکریٹک حکومت چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہمیں چاہیے ریاست کے اداروں کو بھی صاف کرنا چاہیے. آج تک آپ نے کبھی دیکھا کتنے ججز کو پکڑا گیا کرپشن میں؟ کتنے بڑے بیوروکریٹس کو کوئی کرپشن میں کبھی کوئی پکڑ کے سینٹنسز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سیاستدان آتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل, وہ خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں فوجیوں نے آگے کسی فوجی کو پکڑا آج تک؟ مجھے بتائیں فوجیوں نے آگے کسی فوجی کو پکڑا آج تک؟ نہیں. ٹیکنوکریٹس نے آگے کسی ٹیکنوکریٹ کو پکڑا؟ نہیں. یہ سیاستدان آتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں پکڑیں گے تو وہ دوسرا واپس آ جائے گا, تو اس لیے وہ بدنام ہو جاتے ہیں. ایکچولی سارے غلط, سارا ملک میں یہ ایک وہ دیمک لگی ہوئی ہے. تو یہ اس کو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں یہ سب چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سسٹم کی چھٹی کرا دیں, کرپشن 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 کرتے کرتے سسٹم کی چھٹی ہو جائے, اور وہ جو نیا سسٹم آئے گا وہ بھی کرپٹ ہوگا. آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ یہ جو لون رائٹ آف ہوئے ہیں, وہ بھی آج ڈسکس کرنا ہے. وہ آپ اور آپ دیکھیے گا اس میں کیا ہوا کہ کب سے کب تک کتنے ہوئے, اور مشرف کے زمانے میں کتنے ہوئے, اور ضیاء کے زمانے میں کتنے ہوئے, اور ڈیموکریسی کے زمانے میں کتنے ہوئے. سیٹھی صاحب, ایک اور انٹرسٹنگ جو کہ ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل پہ ایک فوٹیج بھی دکھائی گئی جس میں پاکستان کے جو سفیر ہیں انگلینڈ کے اندر, واجد حسن صاحب, وہ جنیوا کے اندر موجود تھے, اور وہ کوئی ڈاکیومنٹس وہاں پر لینے گئے تھے, اور وہ اسپائی کیا گیا, وہ پوری ویڈیو بنائی گئی, اور وہ کافی اپسیٹ لگ رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ سوئس منی لانڈرنگ کیس تو تھا, سارے ایشوز تو تھے, اور وہ ایویڈنس بھی وہاں پر موجود تھی. وہ کہتے تھے وہ زرداری صاحب کے وکیل کا دفتر ہے جہاں سے نکالی جا رہی تھی. تو یہ چور کی داڑھی میں تنکا, اس سے بھی زیادہ, یہ تو کلیئر کٹ کیس ہے نا منیب. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اور محترمہ کے خلاف کیس ہوا تھا, نواز شریف گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا, مشرف گورنمنٹ نے اس کو پرسیو کیا تھا. اس کے دوران کنوکشن بھی ہو گئی تھی, ایک اس کی اپیل میں تھی. تو نیب نے تو بڑے ڈاکیومنٹس اکٹھے کر کے بڑی محنت کر کے ایک ایویڈنس پریزنٹ کی تھی, کیونکہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان انڈر مشرف وہ ایک پارٹی تھی اس میں, تو ہماری طرف سے ایویڈنس ہوئی پروسیکیوٹر جنرل لے کے گئے تھے, جس کی بیسس کے اوپر پھر کنوکشن بھی ہوئی تھی, جس کے اوپر پھر اپیل بھی ہوئی. ابھی وہ اپیل میں تھا کیس, ایسی ہے. اب کیا ہوا, ان کا یہ خیال تھا کہ جب این آر او آیا تو زرداری صاحب کی حکومت نے وہاں اپلائی کیا اور کہا کہ جی این آر او آ گیا ہے, ختم ہو گیا, گورنمنٹ آف پاکستان ہم ہیں, ہم وڈرا کرتے ہیں ساری ایویڈنس, ہم نے تو جو ایویڈنس دی تھی وہ وڈرا کرتے ہیں, ہم پارٹی نہیں ہیں. تو وہ جو وہاں کیس تھا اسے کہتے ہیں اس کا باٹم جو ہے نا وہ گر گیا. مطلب باٹم فالنگ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیس کھوکھلا ہو گیا. اگر ایک پارٹی جو کہ مین الزام لگا رہی ہے وہی بھاگ جاتی ہے وہاں سے, وہ کہتی نہیں ہم نہیں لگاتے, یا ہم اپنے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے ہم لے رہے ہیں واپس, تو کیا رہ گیا اس میں؟ تو وہ کیس ختم ہو گیا تھا این آر او کے تحت, حکومت پاکستان نے وہ ختم کر لیا. تو ابھی تک تو فکر نہیں تھا, ختم ہو گیا. اب یہ این آر او ریوائیول کی بات ہو گئی, اور میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید یہ ریوائیو ہو جائے. اگر ریوائیو ہو گیا تو کیا ہوگا, پھر وہ کیس ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کیس سٹینڈز ری اوپن ہو جائے گا. وہ ری اوپن ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, یہاں تو ٹھیک ہے, یہاں تو حکومت پاکستان ہے نا کہ پرسیو نہیں کرے گی, وہاں تو حکومت پاکستان نہیں ہوگی نا, وہاں تو سوئس خود ہی پرسیو کر لیں گے, وہاں تو پروسیکیوٹر ہے نا ایک. تو اس لیے یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جی وہ جلدی سے ڈاکیومنٹس جو کہ سارے اکٹھے کر کے دیے تھے, جو واپس لے لیے گئے تھے, ان کو ڈسٹروائے کر دیا, تاکہ یہ بعد میں یہ چیز اکٹھی ہو ہی نہ سکے. خدا نہ خواستہ اگر این آر او ریسٹور ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے گلے نہ پڑ جائے, اس کو نکالا جائے وہاں سے. اور اس میں پھر انہوں نے میرا خیال ہے یہ سوچا کہ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی؟ جی میں نے فوٹیج دیکھی. انہوں نے ہمارے ہائی کمشنر صاحب کو, کہ ہائی کمشنر صاحب ایک کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے, ہائی کمشنر صاحب جو ہمارے وہاں ہیں وہ پارٹی لائلسٹ. انہوں نے کسی کریئر ڈپلومیٹ کو نہیں کہا, انہوں نے نیب کو نہیں کہا, انہوں نے ہائی کمشنر صاحب کو کہا کہ آپ جائیے اور وہ اٹھا لائیے سارا کچھ تاکہ اس کو ہم ڈسٹروائے کر دیں, ٹھیک, اور تاکہ وہ کل کو اگر یہ ریوائیو بھی ہوتا تو ہمارے گلے نہ پڑے. آج حکومت ہے, کل نہیں ہے, وہ آج کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی, وہ ساری ایویڈنس ان کے گلے پڑ سکتی. تو ہائی کمشنر صاحب کو وہاں ایک خفیہ
مشن پہ بھیجا. وہ خفیہ اور مشن وہ خفیہ رہا آپ نہیں جب وہ ویڈیو جو دیکھی ہم نے نا. تو وہ تو رونٹے میرے کھڑے ہو گئے. وہ تو مطلب کہ اب اس کے بعد تو کچھ چیز رہ نہیں جاتی نا کہ وہ ڈبے اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. اور جب ان کو کنفرنٹ کیا کیمرا کرو نے اس ٹیلی ویژن چینل کے, تو وہ تو بالکل ان کی شکل سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ کچھ وہ موشن ہی لگ گئے ان کو. مطلب ہے کہ پولائٹ وے آف سیئنگ اٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں وہ تو جیسے کہتے ہیں نا وہ تو اب نظر آ گیا کہ کیا ہوا ہے وہاں, اس میں تو چھپا کاٹ ریڈ ہینڈڈ. سیٹھی صاحب ایک بریک لینی ہے میرے یہاں پر, اس پہ بہت انٹرسٹنگ سوالات ہیں ناظرین, کافی انٹرسٹنگ سوالات اسی کے حوالے سے ہم کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے.